اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ ممبئی ہائی کورٹ نے کورونا وائرس کے نام پر نشانہ بنائے گئے غیر ملکی تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو راحت دیتے ہوئے ان کے خلاف درج FIR کو رد کر دیا ہے۔ جمعہ کے روز ممبئی ہائی کورٹ کے اورنگ آباد بینچ نے دہلی کے نظام الدین میں واقع تبلیغی مرکز کے اجتماع میں شامل ہونے والے غیر ملکیوں کے خلاف درج کردہ FIR کو رد کر دیا ہے اور میڈیا پر پھٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ میڈیا نے ان جماعت کے افراد کو کورونا پھیلانے کا ذمہ دار قرار دے کر پروپیگنڈا چلایا ہے۔ جسٹس TV نلواڑے اور جسٹس MG سیولیکر کے ڈویژن بنچ نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریاستی حکومت نے سیاسی مجبوری کے تحت کام کیا اور پولیس نے بھی ضابطے کے مطابق ٹھوس قوانین کی دفعات کے تحت ان کو دیے گئے اختیارات کو استعمال کرنے کی ہمت نہیں کی۔ ایک وبائی بیماری یا آفت کے دوران ایک سیاسی حکومت بلی کا بکرا تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور حالات بتاتے ہیں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان غیر ملکیوں کو بلی کا بکرا بنانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ عدالت ان 29 غیر ملکی شہریوں کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کر رہی تھی جن پر اجتماع میں شرکت کر کے سیاحتی ویزا کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں تعزیرات ہند، وبائی بیماری ایکٹ، مہاراشٹر پولیس ایکٹ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ اور غیر ملکی ایکٹ کے دفعات کے تحت مقدمے درج کیے گئے تھے۔ 58 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ الزامات فطری طور پر مبہم ہیں اور ان کی بنیاد پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مذہب اسلام کو پھیلا رہے تھے اور دوسروں کے مذہب کو بدلنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ حکومت مختلف ممالک کے مختلف مذاہب کے شہریوں کے ساتھ الگ الگ سلوک نہیں کر سکتی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ کارروائی کے ذریعے ان مسلمانوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کیا گیا۔ اس کارروائی نے ہندوستانی مسلمانوں کو بالواسطہ انتباہ دیا ہے کہ کسی بھی شکل میں اور کسی بھی چیز کے لیے مسلمانوں کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے رابطہ رکھنے پر بھی ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح ان غیر ملکیوں اور مسلموں کے خلاف ان کی مبینہ سرگرمیوں کے سبب کی جانے والی کارروائی سے بدنیتی کی بو آ رہی ہے اور بدنیتی جیسے حالات FIR کو ختم کرنے میں اہمیت کے حامل ہیں۔ کورٹ نے کہا کہ دہلی مرکز آنے والے غیر ملکیوں کے خلاف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے تو بہت وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا کیا اور ایسی تصویر بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ غیر ملکی ہی ہندوستان میں وبا پھیلانے میں ذمہ دار ہیں۔ ان غیر ملکیوں کے خلاف عملی طور پر ظلم و ستم ہوا۔ ہندوستان میں انفیکشن کے حالات اور تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ موجودہ درخواست گزاروں کے خلاف ایسی کارروائی نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ متعلقہ حکام غیر ملکیوں کے خلاف کی جانے والی اس کارروائی پر اظہار ندامت کریں اور اس طرح کے اقدام سے ہونے والے نقصان کی بھرپائی کے لیے کچھ مثبت اقدامات کریں۔ موجودہ معاملے کے مواد سے پتہ چلتا ہے کہ نام نہاد مذہبی سرگرمیوں کے خلاف پروپیگنڈا بالکل غیر ضروری تھا۔ ہماری ثقافت میں اتیتھی دیوا بھوا کی کہاوت مشہور ہے جس کا مطلب ہے کہ مہمان ہمارے بھگوان جیسے ہیں، مگر موجودہ حالات نے اس پر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا ہم واقعی اپنی اس عظیم روایت اور ثقافت پر عمل کر رہے ہیں؟ کووڈ-19 جیسے وبائی مرض سے پیدا شدہ صورتحال کے دوران ہمیں زیادہ رواداری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اپنے مہمانوں خاص طور پر موجودہ درخواست دہندگان کے تئیں زیادہ سے زیادہ ہونے کی ضرورت ہے، مگر یہ الزامات ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی مدد کرنے کے بجائے ہم نے ان پر یہ الزام لگا کر انہیں جیلوں میں بند کر دیا کہ وہ سفری دستاویزات کی خلاف ورزی اور وائرس وغیرہ پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد فرمائے اور حفاظت فرمائے، آمین۔ سبسکرائب اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل۔